السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت شاذی محمد شیر میاں شاہ جی بابا قطب پیلی بھیت کی مختصر سبان حیات یعنی آپ کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ آرام سے سماعت کر لیجئے۔ اور آج حضرت کا کل شریف منایا جا رہا ہے پیلی بھیت شریف میں۔ پیلی بھیت کہاں ہے؟ یہ ہندوستان کے صوبہ یو پی اتر پردیش کا ایک ضلع ہے، پیلی بھیت شریف۔ آج وہاں پر حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے۔ آج آپ حضرت کے لیے 5-6 منٹ نکال کر حضرت کی سوانح حیات سن لیجئے، انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور رب کی رحمت کے آپ حقدار ہو جائیں گے۔ چلیے شروع کے ہیں۔ حضرت شاذی محمد شیر میاں علیہ رحمت و رضوان پیلی بھیت شریف کیسے آئے اور آپ کہاں کے رہنے والے تھے؟ شاذی میاں کے دادا ملک خراسان سے ہندوستان تشریف لائے اور شاہجہاں پور میں قیام کیا۔ یہ بھی اتر پردیش کا ایک ضلع ہے۔ شاذی میاں کے والد حضرت شاہ محبت شیر خان رحمۃ اللہ علیہ شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے اور 1220 ہجری 2 اپریل 1805 میں حضرت شاذی میاں شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا تو آپ کی ماں، آپ کی والدہ، آپ کی ماتا اپنے میکے پیلی بھیت آ گئیں۔ شاذی میاں نے اپنی تمام عمر اپنی ماں، اپنی والدہ کی خدمت میں خرچ کر دی۔ شاذی میاں کے 5 بھائی اور 12 ماموں تھے۔ آپ جامع شریعت و طریقت تھے اور آپ بہت زیادہ سخاوت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ علم والے تھے۔ آپ غوث زماں اور قطب جہاں تھے۔ آپ امی نسبت تھے، یعنی دنیا میں بظاہر تو آپ نے کسی سے نہیں پڑھا مگر رب کائنات نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ جی، علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ آپ مشکل سے مشکل مسئلے بڑے آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے، یعنی ویری ڈیفیکلٹ میٹر جو ہوتا تھا آپ بہت آسانی سے اس کو سولو کر دیا کرتے تھے، سنجیدگی متانت سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ خود کو حضرت منصور حلاج کا شاگرد کہتے تھے۔ اور حضرت منصور حلاج کون ہے؟ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سمجھے؟ ان کے بارے میں میرے چینل مائی امام پر 2 ویڈیو پڑی ہیں۔ آپ منصور حلاج کہہ کر لکھ کر آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو واچ کر سکتے ہیں، جن کو شاذی محمد میاں اپنا استاد محترم فرماتے تھے۔ سبحان اللہ! تو آپ ضرور، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے، حضرت منصور حلاج ہمارے چینل پر۔ آپ کو قرآن و حدیث، فقہ اور تفسیر وغیرہ پر کامل عبور حاصل تھا۔ مسائل فقہیہ کو روانی اور مطالب اور معانی کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ یہ دنیا کے علماء دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی کی کتاب گلستاں بوستاں اور مولانا روم کی مثنوی آپ کو اچھی طرح سے یاد تھی۔ گلستاں بوستاں تو آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، الحمدللہ ہم نے پڑھی بھی ہے اس کو، کئی بار ہم نے پڑھایا بھی ہے گلستاں اور بوستاں کو، سمجھے؟ تو آپ اسے نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ حسب ضرورت اشعار بھی پڑھتے رہتے تھے۔ ایک بار کسی نے آپ پر اعتراض کیا تو حضرت نے مسلسل 3 دن تک سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرمائی۔ سبحان اللہ! یعنی 3 دن تک سورہ فاتحہ ہی پر آپ بات کر۔ سورہ فاتحہ سمجھتے ہو؟ الحمدللہ، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اس کے مطلب، اس کی ایکسپلیشن، سمجھے؟ اس کی ڈیٹیل، اس کی بیاکیا، اس کی تفصیل 3 دن تک حضرت لگاتار فرماتے رہے۔ حضرت شاہ احمد علی میاں پیلی بھیت شریف آتے جاتے رہتے تھے۔ شاذی میاں پیلی بھیت میں آپ سے مرید ہو گئے۔ تو حضرت شاذی میاں کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت شاہ احمد علی میاں، سبحان اللہ۔ اور آپ اپنی پیر کی بڑی خدمت کرتے تھے، آپ ان کی محبت میں بالکل فنا تھے۔ 1298 میں آپ نے پیدل حج کیا، سبحان اللہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جگمگاتے روضہ انور پر حاضر ہوئے تو آپ نے وہاں صلاۃ و سلام پڑھا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جالی کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور اپنا مبارک ہاتھ نکالا اور فرمایا، لو میں تم کو ہندوستانی تحفہ دیتا ہوں۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ پان تھا۔ جی سبحان اللہ، پان تھا۔ اسی لیے آج بھی ماشاءاللہ حضرت کے خانقاہ کے بزرگان آج پان کا خوب استعمال فرماتے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، تو وہاں پر پان کا استعمال ہوتا ہے۔ اور حضرت ارشد میاں صاحب یہ ہمارے ساتھ پڑھے الجامعۃ القادریہ میں، یہ بھی پان کا استعمال کرتے تھے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے بعد چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ کو پان ملا اور وہ آپ نے وہاں سے الگ ہٹ کر اس کو پان کو آنکھوں سے لگایا اور اس کو تناول فرما لیا۔ حضرت شاذی محمد شیر میاں
کہ ہم اثر علماء مشائخ سے بڑے اچھے تعلقات تھے، یہ بات دھیان رکھنے کی۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ شاہ جی میاں بغیر ٹیلی فون کے کیسے بات کر دیا کرتے تھے، تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ لیجئے، میں نے کل ہی لوڈ کی ہے۔ تو جتنے بھی علماء اکرام، جتنے بھی اولیاء اکرام جن کے خانقاہ تھے، سب سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، محبتیں تھیں، ایک دوسرے سے ملتے تھے، سمجھے گے۔ رئیس المحدثین شیخ وسیع احمد محدث صورتی حضرت سید ابو الحسن احمد نوری میاں مہراج شریف سے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے، اور بھی اس وقت کے جتنے بھی اولیاء اکرام تھے، جیسے مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، شیخ المشائخ علامہ الطاف احمد رودلی، ان اور صدر الافاضل مولانا سید نعیم احمد اشرفی مراد آبادی، اور جتنے بھی بزرگان دین تھے، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں کم کر رہا ہوں، سارے اولیاء اکرام، سارے علماء اکرام سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، محبت دین، دوستیاں تھیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے ہم کسی بھی خانقاہ سے مرید ہو جائیں، چاہے ہم رضوی ہوں، برکاتی ہوں، شہربردی ہوں، نقشبندی ہوں، شرافتی ہوں، کوئی بھی ہوں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کس خانقاہ سے مرید ہے، کس خانقاہ سے نہیں ہے، اولیاء اکرام کا گستاخ تو نہیں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو نہیں کرتا ہے۔ تو ہم کہیں سے بھی مرید ہو، ہم اس سے محبت کریں اور ایک دوسرے سے آپس میں میل جول رکھیں، کیونکہ اولیاء اکرام کا کام جو تھا وہ جوڑنے کا تھا، توڑنے کا نہیں تھا۔ تو ہم بھی جوڑنے کے عمل پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو آخر بتا دیتا ہوں، 5 ذی الحجہ 1324 1906 میں آپ نے عالم فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ فرمایا۔ کسب فیوز و برکات کے لیے حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ قادری رامپوری شاہ جی میاں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ ایک بار شاہ سلامت اللہ رامپوری بارگاہ شاہ جی میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ جی میاں نے فرمایا، مولانا صاحب آپ سے ایک کام لینا ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، کافی عرصہ تک مولانا رامپوری بھی معلوم نہ کر سکے کہ حضرت کو کیا کام لینا ہے۔ ایک دن بائی چانس اتفاق سے صبح پیلی بھیت پہنچے، پیلی بھیت شریف آپ آئے، وصال کی خبر سن کر بڑا آپ کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی اور آپ غمزدہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت کو کفن دفن آپ کا کیا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مولانا رامپوری فرماتے ہیں کہ جب میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی کھلے ہوئے کان سے یہ بات سنی ہے ہماری، جی حضرت نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور آپ اپنے کھلے ہوئے کانوں سے یہ بات سنو کہ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں علیہ رحمۃ الرضوان کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، مولانا رامپوری نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے دہنے طرف شاہ جی میاں ہو بہو، اللہ اکبر، سچ مچ میں آگے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے ہٹنے کو چاہا ادب کی وجہ سے۔ تو حضرت شاہ جی میاں نے فرمایا، مولانا صاحب نماز پڑھاؤ، ہم نے آپ کو یہی کام کرانا تھا، یعنی ہم نے آپ سے یہی کام لینا تھا جو ہم نے بہت دنوں پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے ہم کو ایک کام لینا ہے، وہ یہی کام تھا، اب آپ اپنا کام پورا کیجئے۔ تو کہتے ہیں آپ نے نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ تو حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ الرضوان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ کس نے پڑھائی؟ شاہ سلامت اللہ رامپوری نے، سمجھے؟ آپ یہ نام یاد رکھ لیجئے، حضرت کی جو نماز پڑھائی کس نے پڑھائی؟ شاہ سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ نماز ہو گئی آپ کی۔ اس طرح سے آپ کا پیلی بھیت شریف میں مزار ہے، سمجھے؟ الحمدللہ 2 سال میں وہاں پیلی بھیت شریف میں رہا ہوں۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند قاری امانت رسول علیہ رحمۃ الرضوان کے مدرسے میں ہم نے پڑھایا، وہاں خوب حاضری دیتے تھے، خوب ماشاءاللہ، بس پاس میں ہی ہیں۔ تو آپ بھی جائیے، جب کرونا یہ ہٹ جائے اس کے بعد آپ بھی حاضری دیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پائی کے بزرگ ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اور بنا چکا ہوں حضرت شاہ جی میاں کے بارے میں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں کبیر احمد قادری، آپ ہیں میرے چینل مائی امام پر۔ جلدی میں ہوں، اس لیے جمعہ ہے، جمعہ کی تیاری کرنا ہے۔ بہرحال آپ اس کو دیکھ شیئر ضرور کر دینا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔